السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری 72 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے دلچسپ انتخابات ہونے میں صرف 72 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف جو پچھلے 2 سالوں میں پورا پلان بنایا گیا، یعنی عمران خان کی جب سے حکومت ختم ہوئی تب سے لے کر اب تک جو کچھ بھی عمران خان کے خلاف ہوا، جو بھی پلان بنایا گیا، وہ پورا پلان اڑانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ الیکشن سے صرف 2 دن پہلے تحریک انصاف میں ایک نئی جان پڑی ہے۔ عوامی تحریک یعنی طاہر القادری کی جماعت نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب 160 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے۔ یہ آج 5 فروری پیر والے دن کی نئی صورتحال ہے۔ آپ کو تمام تر تفصیلات سے میں اس ویڈیو میں آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہ جو فیصلے عمران خان کے خلاف پچھلے ہفتے جلد بازی میں دیے گئے، وہ الٹے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی عمران خان کی مخالف جماعت کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ جو عدت میں نکاح والا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا گیا، اس کیس کے سننے کے بعد وہ اس نظام کے خلاف ووٹ عمران خان کو دیں گے۔ ان کو اس نظام کے خلاف اب بڑا غصہ ہے۔ اب یہ ضد بن چکی ہے کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ اسی وجہ سے اب سے کچھ دیر پہلے عوامی تحریک نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ طاہر القادری کی جماعت نے اب سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو آج کی تازہ ترین الیکشن کے حوالے سے صورتحال کے کون کس پوزیشن پر ہے، کتنی سیٹیں جیتنے جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کریڈیبل سورسز، کریڈیبل جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، اور بند کمروں میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے آج 5 فروری الیکشن سے 2 دن پہلے، اس کے مطابق اب پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے۔ حبیب اکرم نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا۔ میں پہلے آپ کو وہ ٹویٹ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف آج دن تک، یعنی اگر الیکشن آج ہو جائیں تو تحریک انصاف 160 سیٹیں جیت جائے گی۔ یہ رپورٹ کس نے کس کو پیش کی ہے؟ حبیب اکرم نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا کہ پنجاب کے الیکشن سروس کو دیکھتے ہوئے نون لیگ اگر پنجاب میں 2018 میں جیتنے والی سیٹیں بھی برقرار رکھ پائی تو بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی۔ حبیب اکرم جنہوں نے پورے پاکستان میں سرویز کیے ہیں، میری نظر میں اگر کسی جرنلسٹ کے کریڈیبل سرویز ہیں تو وہ حبیب اکرم کے ہیں۔ حبیب اکرم نے یہ اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا کہ تمام تر سرویز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر پنجاب میں نون لیگ 2018 والی پوزیشن بھی برقرار رکھ سکی تو یہ بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی۔ اب یہ صرف حبیب اکرم نہیں کہہ رہے، محمد مالک وہ بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے شو میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ مخصوص نشستیں ملا کر، یعنی جو ریزرو سیٹیں نون لیگ کو ملنی ہے وہ ملا کر 105 سیٹیں جیتے گی۔ یعنی تحریک انصاف کی 2018 والے انتخابات میں 156 سیٹیں تھیں اور تحریک انصاف سے بھی کم وہ سیٹیں جیتنے جا رہی ہے۔ نون لیگ اگر 105 یا مان لیجئے 110 سیٹیں بھی نون لیگ جیتتی ہے تو وزیر اعظم بننے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہیں، تو باقی کی تقریباً 60 سیٹیں یا 59 سیٹیں ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کہاں سے آئیں گی؟ تو تازہ ترین صورتحال نے تحریک انصاف میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ تمام تر الیکشن سروس، تمام تر جو کریڈیبل رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کسی صورت مسلم لیگ نون الیکشن جیتنے نہیں جا رہی۔ صرف ایک چیز ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، اگر ٹرن اوور زیادہ نہ ہوا تو نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی ایک ایسا تجزیہ کار، کوئی ایک جرنلسٹ، کوئی ایک دانشور، کوئی ایک لکھاری، کوئی ایک ایسی رپورٹ نہیں دیکھی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر ٹرن اوور کم رہا تو تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرن اوور بڑھا تو تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرن اوور بڑھا تو نواز شریف کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا 2 دن آخری 72 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل کر آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو آخری 72 گھنٹے ہیں۔ اپنے گھروں سے ضرور نکلیے گا، 8 فروری والے دن ووٹ کاسٹ کیجئے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طاہر القادری کی جماعت نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑا اعلان کیا، اس کے بعد الیکشن کی سیٹوں کی نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ پوری گیم چینج ہوئی ہے۔ طاہر القادری کی جماعت نے خاص طور پر لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کی سیٹ، جہاں سے بلاول اور عطا تارڑ کا مقابلہ ہے،
اس سیٹ پر بلاول بھٹو کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کچھ دن پہلے فیصل ٹاؤن میں بلاول بھٹو نے جلسہ کیا، اس میں باقاعدہ عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈا پور اور دیگر لوگوں نے شرکت بھی کی تھی۔ لیکن اب یہ جو 3 سزائیں عمران خان کو سنائی گئی ہیں، یہ جو 3 فیصلے عمران خان کے خلاف آئے ہیں، اس نے پوری سیاسی ڈائنامکس کو تبدیل کیا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ سپورٹ کو تبدیل کر دیا، حمایت کو تبدیل کر دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے طاہر القادری نے اپنی جماعت کو یہ حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیٹ کے علاوہ پورے ملک میں، صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ ایک گیم چینجر فیصلہ ہے، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری کی جماعت کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، مذہبی ووٹ بینک ہے، جو طاہر القادری کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے۔ الیکشن سے 2 دن پہلے اگر یہ بریک تھرو تحریک انصاف کو مل گیا ہے، جس کی تصدیق عوامی تحریک کے کریڈیبل سورسز نے بھی کر دی ہے، اب سے کچھ دیر بعد شاید کوئی پریس کانفرنس بھی کر دی جائے کہ کھل کر تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپورٹ کیا جائے، تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کیا جائے، کیونکہ جو فیصلے عمران خان کے خلاف دیے جا رہے ہیں وہ فیصلے ناانصافی پر مبنی ہیں۔ اس وجہ سے قادری صاحب نے اپنے تمام تر ووٹر سپورٹر کو یہ ہدایت کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، میری نظر میں یہ گیم چینجر بریک تھرو ہے، کیونکہ پہلے ہی تحریک انصاف کے حق میں تمام تر رپورٹس آ رہی ہیں، تمام تر سرویز بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو جیتنے جا رہی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ مینج کرنے کے باوجود تمام ادارے، میڈیا، عدالتیں، حکومتیں، بیوروکریسی، پولیس، یعنی سب کچھ نواز شریف کے لیے مینج ہے۔ اس کے باوجود محمد مالک جو الیکشن کے حوالے سے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں، الیکشن کے حوالے سے بڑی ان کی گہری نگاہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نون لیگ تو 105 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتنے جا رہی اور یہ مخصوص نشستیں ملا کر ہے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی تھی کہ کچھ سرویز ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کے 99% قریب ہوتے ہیں۔ یہ جو صحافی آپ کو سرویز بتا رہے ہیں، جس میں حبیب اکرم کے سرویز بھی شامل ہیں، جس میں محمد مالک کا بھی سروے ہے، یہ ان سرویز کو دیکھتے ہوئے بتا رہے ہیں جو حقیقت کے 99% قریب ہیں۔ وہ سرویز کون کرواتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ سرویز کوئی حکومت نہیں کرواتی، وہ سروے کوئی آرگنائزیشن نہیں کرواتی، وہ جو سروے کیے جاتے ہیں وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ اگر اس پورے ماحول میں بھی پاکستان کے حساس اداروں کی جانب سے رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف 160، نون لیگ 105، پیپلز پارٹی تقریباً 40 سے 45 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ میں سچویشن کیا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، یاد رکھیے گا اگر 8 فروری والے دن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تو پوری سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ نواز شریف 9 فروری والے دن، یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، 9 فروری والے دن لندن فرار ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے یہ بات کی کہ اب گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، عمران خان نے جتنی ریزسٹنس شو کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ اب صورتحال پاکستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے، اب صورتحال عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آخری 72 گھنٹے ہیں اور اب تو تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھ جائے گا جب عوامی تحریک کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوگا۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اتنی گھٹن نہ ہوتی، اگر اتنی سختیاں نہ ہوتی، تو اس ٹائم بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کریں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں، کیونکہ اس ٹائم جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا، یقین جانیے وہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، تاریخ کی غلط سمت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اس ٹائم عوامی تحریک جو پچھلے تقریباً 4-4.5 سال سے سیاسی میدان سے دور ہے، انتخابی میدان سے دور ہے، طاہر القادری تقریباً 4-5 سال سے کینیڈا میں موجود ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، انہوں نے اس طریقے سے ایکٹیو پولیٹکس میں شرکت نہیں کی، لیکن اس اہم معاملے میں، اس اہم موڑ پر، یعنی صرف 72 گھنٹے انتخابات میں رہ گئے اور طاہر القادری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات بہت آگے جا چکے ہیں۔ میں سرویز دیکھ رہا ہوں، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس ٹائم تو ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ آخری 72 گھنٹے ہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا بہت ضروری ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو یہ پوری گیم چینج ہو جائے گی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل کے سیل کی چابی اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ بیرون ملک موجود ہیں تو اپنے پیاروں کو، اپنے اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو پاکستان میں فون کریں، ان کو ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ اس
ٹائم آپ کا ایک ووٹ پاکستان میں پوری سیاسی صورتحال، پاکستان کے تمام تر معاملات کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف اس نا امیدی میں ووٹ کاسٹ نہ کیا کہ ہمارا ووٹ کون سا تحریک انصاف کو جانا ہے، ہمارا ووٹ کون سا تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو جانا ہے، الیکشن تو نون لیگ نے جیت جانا ہے، یہ مت سوچیں. اگر آپ یہ سوچیں گے تو اگلے 5 سال پچھتائیں گے، اگلے 5 سال آپ روئیں گے، آپ کا دکھ، آپ کی ندامت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے ووٹ کاسٹ کیجئے. تحریک انصاف میں ایک نئی جان پڑی ہے، ایک بڑی جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال بنتی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.